السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا ریوائز ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور جیسا میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتائی تھی کہ ہم سورے کو ڈیوائیڈ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فرسٹ حصے میں، فرسٹ پارٹ میں ہم لوگ دیکھے تھے کہ مومن، کافر اور منافق کی کوالٹیز اور ان کے ایگزامپلس دے کر اللہ تعالیٰ نے بات بتائی تھی۔ فرسٹ پارٹ میں ہم پڑھے تھے، اس طریقے سے آپ لوگ یاد رکھ لیجئے۔ پھر سیکنڈ پارٹ میں ہم لوگ دیکھے تھے کہ کریشن آف انسان کا تھا، آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں دیکھے ہم لوگ۔ پھر اس کے بعد تیسرے پارٹ میں جو ہے اب جو چل رہا ہم لوگوں کا، وہ جو ہے بنی اسرائیل کا حصہ چل رہا، جو فی الوقت چل رہا، جو آیت نمبر 39 سے ہم لوگ نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو اب آیت نمبر 123 تک یہی جو ہے سلسلہ چلے گا بنی اسرائیل کے بارے میں۔ اور کل ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ اہم چیزیں پڑھی تھی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر مسلسل نعمتوں کا نزول فرمایا، اور وہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے بجائے جو ہے اور مزید نافرمانیاں اور ہٹ درمیاں کرتے رہے۔ اچھا، پھر ہم لوگوں نے گائے کے ذبح کرنے والا جو ہے واقعہ ہم لوگوں نے اس میں دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں وہ ہم لوگوں نے دیکھا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنا نعمتیں جو ہے گنا رہے ہیں، جیسا فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ پھر اس کے بعد منو سلوا کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، پھر سائے کا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے انتظام کیا، یہ تمام چیزیں۔ پھر کچھ ہم لوگوں نے سبت کا واقعہ بھی دیکھا تھا۔ ہم لوگ یہ بھی تعلیم کر لے چکے ہیں کہ مشکلات میں صبر اور صلاح سے جو ہے مدد لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو کل کی سب سے اہم ترین آیت تھی وہ یہ تھی کہ آیت نمبر 74، جس میں جو ہے ہم تین اقسام کے جو ہے دل کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھے تھے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی تھی 3 ٹائپس آف ہارٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نے میثاق کے بارے میں دیکھا تھا، اور یہی آپ لوگوں کا ایک ہوم ورک بھی تھا، آیت نمبر 83 اور 84، جس کے اندر جو ہے میثاق کی ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ کیا تھی میثاق کی ڈیٹیلز، ایک بار دیکھ لیں گے اپن کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر حکم کر رہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ سب سے پہلا حکم تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ تو اب یہاں پر احسان کا ورڈ آیا ہے، اگر ہم عربک ٹیکسٹ دیکھیں گے تو وہ بالوالدین احسانہ، احسان کا معنی آیا ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہے، جو بھی عمل خوبصورتی کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کو احسان کہتے ہیں، ایک چیز ہوگی۔ اور دوسرا جو ہے سامنے والے کے حق سے زیادہ دینے کو بھی احسان کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، خوبصورت معاملہ کرو، یعنی کہ ہماری ان سے جو بات ہوتی ہے وہ خوبصورت ہو، ان سے جو معاملہ ہوتا ہے، ان کی جو فرما برداری ہوتی ہے، ہر چیز جو ہے خوبصورت ہونی چاہیے، حسین ہونی چاہیے، اس سے حسین سے احسان ہے۔ اچھا، اور دوسرا جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ حق سے زیادہ دینا، یعنی کہ اگر والدین آپ کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرو، حالانکہ والدین کا تو اتنا ہمارے اوپر احسانات ہوتے ہیں کہ ہم زندگی بھر بھی ان کے احسان نہیں چکا سکتے، پر اگر جیسا کچھ لوگ کے جو ہے زندگی میں ہو سکتا ہے کہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے والدین تو یہ نہیں کرے، ہم سے وہ نہیں کرے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا حکم دے رہے کہ چاہے تمہارے والدین تم سے جیسا بھی معاملہ کرو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ بہت خوبصورت معاملہ کرو، ان کے حق سے زیادہ جو ہے ان کو عطا کرو۔ حالانکہ جو ان کا حق ہے وہ بھی نہیں دے سکتے، پر پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر بتا رہے کہ انہوں چاہے تم سے، یعنی کہ جیسا ہوتا ہے کہ بعض وقت والدین ہم کو ڈانٹ دیتے ہیں یا پھر ہمارے حق میں کوئی کمی کر دیتے ہیں، ناانصافی سے جو ہے ہمارے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی، ان کی ناانصافیوں کے باوجود، ان کی جو ہے برا برتاؤ کے باوجود بھی جو ہے ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے ساتھ خوبصورت معاملہ کریں، اچھا معاملہ کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر احسان کا معاملہ صرف والدین نہیں بلکہ ساتھ میں قربا، یتامہ، مساکین کے ساتھ بھی کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اور بہت ہی اہم جو ہے یہ آیت ہے کا حصہ، یہ ٹکڑا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلی بات کہو۔ تو یہاں پر کیا بول رہے، وَقُولُوا، اور کہو، لِلنَّاسِ، لوگوں سے بھلی بات۔ اب لوگوں میں کون آگے؟ تمام لوگ آگے، چاہے آپ کے رشتہ دار ہو، چاہے نہیں ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلمان ہو، جو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے کہ سب سے اچھی بات کہو،
بہترین بات کرو. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکلمۃ طیبۃ صدقہ، کہ اچھی بھلی بات بھی صدقہ ہے، اچھی سے بات بھی کرنا صدقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے عمل ہے جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بخشش کو واجب کر دیتے ہیں. اگر ہم سلام کریں اور جو ہے اچھا کلام کرے، اچھی بات کرے. اچھا کلام کس کو بولیں گے؟ وہ ایسی بات جو سامنے والے کا جو ہے یعنی کہ دل شکنی نہ ہو، دل کو ہرٹ فل ٹاکس آپ کے نہیں رہنا ہے، یا پھر ٹانٹ اس کے اندر جو ہے نہیں رہنا ہے، اور جو ہے خوبصورت یعنی کہ اچھے الفاظ اور اچھا انداز. یہ آپ یاد رکھ لیجئے کہ ہماری بات کیسی ہونی چاہیے. ہمارا انداز بھی خوبصورت ہونا چاہیے، اور ہماری جو ہے بات کے ورڈز یعنی کہ ورڈز جو ہم سلیکٹ کر رہے وہ ورڈز بھی اچھے ہونے چاہیے، اور ہمارا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے. بعض وقت انداز اچھا نہیں رہتا، چاہے کتنے اچھے ورڈز رہو، وہ بات جو ہے سامنے والے کو ہرٹ کر دیتی ہے. تو ہمارا انداز اور ہمارا جو ہے بات الفاظ کی چناؤ دونوں بھی خوبصورت ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ پھر نماز قائم اور زکوٰۃ دینے کا، یہ تمام چیزوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو یہ عہد تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور یہی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جو ہے اپنے نبیوں کی امت کے ساتھ جو ہے لیا ہے. یعنی کہ ہمارے ساتھ بھی یہی عہد ہے کہ ہم اس طریقے کا جو ہے معاملہ کریں. تو ہم لوگ کی آیت کل ابھی ہم لوگ کہاں سے سٹارٹ کریں گے؟ آیت نمبر 90 ہو گئی تھی ہماری، آیت نمبر 91 سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. قالوا، وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم تو ایمان لائیں گے اسی پر جو ہمارے پاس نازل کیا گیا. تو وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی کہ بنی نسل اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے یہاں پہلے سے موجود ہے. یعنی کہ ان کی کتاب انہوں کیا بول رہے ہیں کہ ہم تو صرف ہماری کتاب کو مانیں گے. پر اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کی بات کس طریقے سے غلط ہے کہ انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم جو ہے ایک نبی آنے والے ہیں، تم کو اس کی پیروی کرنے کا ہے. تو ظاہری طور پہ تو یہ بول رہے کہ ہم وہی بات کو مانیں گے جو ہمارے پاس ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور انہی کی کتاب میں جو بات لکھی ہے انہوں نہیں مان رہے. تو ان کا جو ہے یہ اقرار ایکچولی جو ہے اقرار جھوٹا تھا. اچھا، ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ہی ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی ہے، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے تم کیوں قتل کرتے رہے. یعنی کہ اب تم جو ہے یہ نبی کا انکار کر رہے اور بول رہے کہ ہم اپنی کتابوں پہ مانتے، تو تمہاری کتابوں کو بھی نہیں مانے تم، اور تمہارے جو نبی آئے تمہارے پاس جتنے بھی بنی اسرائیل میں اس کو تم قتل کرتے رہے. تمہارے پاس موسیٰ کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. یعنی کہ یہ جو پریویس میثاق جو گزرا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں. میثاق کا مطلب کیا ہے؟ وعدے کو کہتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم جیسا کسی کو بولتے ہیں ہاں میں یہ کام ضرور کروں گی، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا وعدہ، یہ ہو گیا آپ کا عہد. اب اس کے بعد میں قسم سے کہہ رہی ہوں کہ میں یہ ضرور کروں گی، تو یہ ہو گیا میثاق. یعنی کہ ایک ہے کہ آپ کے زبان کا قرار کہ ہم یہ کام کریں گے، اس کو آپ عہد بھی بول سکتے یا اس کو آپ اردو میں وعدہ بھی بول سکتے. کسی نے سوال کیا تھا کہ پھر کیا فرق ہے اس کے اندر، تو پھر جو ہمارا جو زبان کا اقرار ہوتا ہے اس کو وعدہ بولیں گے، اس کو عہد بولیں گے، دونوں بھی بولیں گے. اور اگر اس کے اوپر ہم قسم کھا رہے کہ میں ضرور بضرور یہ کام کروں گی قسم سے، تو پھر جب جو ہے یہ کیا بن جاتا ہے؟ میثاق جو ہے یہ بن جاتا ہے. پھر کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے میثاق کیا کرے؟ طور پہاڑ کو ان کے سر پر اٹھا کر لیے. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. یعنی کہ جو بات اس میں کہی جا رہی ہے، تمہارے اسلاف نے یعنی کہ پہلے کے جو فور فادرز ہے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں، اس کو ہم نہیں مانیں گے. اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر
تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. تو ان کے دلوں میں جو ہے بچڑے کی جو ہے پرستی ہی ان کے دلوں میں جو ہے بسی ہوئی تھی. اب دیکھیں کہ یہاں پر ان کے دل میں بچڑے کی محبت کہاں سے آئی؟ تو یہ جو ہے انہوں جو سالوں سے جو فرعون کے پاس رہتے تھے اور شرک کا ماحول میں انہوں جو رہتے تھے اور وہاں پر جو شرک دیکھے ہوئے تھے تو وہ ماحول کا اثر ان کے اوپر جو ہے تھا اور اس کی وجہ سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. تو ہم بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارا جو ہے غلط ماحول کا اثر جو ہے ہمارے اوپر آ تو نہیں جا رہا. ان سے کہو کہ اگر واقع اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کریں. تو اب یہاں پر جو ہے آیت نمبر ہم 94 پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اس سے پہلے جو پریویس آیت اس سے پہلے جو گزری تھی تو اس کے اندر کیا بولے تھے انہوں کہ ہمارے کو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات آیت نمبر 80 میں جب ہم دیکھے تھے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اچھا تم بول رہے نا کہ تمہارے کو آگ ذرا بھی نہیں چھوئے گی یا چھوئے گی بھی تو چند دن کے لیے اور تم تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے فیوریٹس ہے اور تمہارے لیے تو جنت جو ہے یقینی ہے. تو جب تمہارے کو اتنا اس کے اوپر جو ہے یقین ہے تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. یا دنیا میں کئی کو پریشانیوں میں جو ہے رہے دعا کرو اور موت کی تمنا کرو, اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ان کا بہترین طریقے سے جو ہے جواب دے رہے. اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو تو اب دیکھیں کہ یہ سیم سوچ ہم لوگوں کی بھی جو ہے تو ہم کیا سمجھتے کہ ہم جنتی ہیں, ہم مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ گو ہیں یا ہم امت محمدیہ سے ہیں تو بس ہم کچھ بھی عمل کرو, اچھے کرو برے کرو, توحید پہ رہو, شرک کرو, بدعتیں کرو, جو بھی کرو, ہم جو ہے چاہے حرام کا سود کا مال کھاؤ, کچھ بھی کرو, لوگوں کے حقوق ادا مت کرو اور ہم جو ہے جنت میں جائیں گے. تو یہ عقیدہ ہمارا جو ہے غلط ہے. یہ بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا. اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی مثال دے کے ہم کو سمجھا رہے ہیں. دیکھیے کہ ہم جو ہے ہمارے کبھی بھی یاد رکھیے کہ ہمارے نیکیوں کی بنا پر ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہو جائیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ سے امید اچھی رکھنا ضروری ہے. میں آپ کو نا امید نہیں کروا رہی ہوں, پر جو ہے بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی بنا پر, اب دیکھیں بنی اسرائیل کا یہ اوور کانفیڈنس کیوں تھا؟ انہوں سمجھتے تھے کہ انہوں جو بھی کر رہے وہ صحیح کر رہے اور اس کی بنا پر ان کو جنت ملنے والی ہے. کہیں ہمارا بھی معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو بھی کر رہے تھوڑے چند نمازیں پڑھ لیے, کچھ اچھے سے جو ہے قرآن تھوڑا بہت پڑھ لیے تو ہم سمجھ رہے ہم جنتی ہے. تو یہاں پر ایک گناہ بھی ہم کو جہنم میں ڈال سکتا ہے, ایک گناہ بھی جو ہے جنت سے ہم کو دور کر سکتا ہے. آپ سوچ کے دیکھیے, ایک مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کو کتنے اعمال جو ہے جنت سے نکلوائے, ایک ہی عمل تھا, یعنی کہ ایک نوالا, ایک جو لقمہ تھا انہوں نے اپنے جو منہ میں ڈالا وہ ایک لقمے سے انہوں جنت سے نکلے. اور ابلیس جو ہے ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا, ہمیشہ کے لیے جو ہے آؤٹ کاسٹ ہو گیا. کس وجہ سے؟ صرف ایک سجدے سے انکار کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے اچھے عمل کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے, آخری میں ایک عمل ایسا کر دیتا ہے, دیکھیے سنیے غور سے, ایک عمل ایسا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے. تو ہمارا کوئی ایک بھی عمل اللہ کو اگر ناپسندیدہ ہو تو ہم کو جو ہے جنت سے محروم کر سکتا ہے. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اپنے نیکیوں پر بہت جو ہے یعنی کہ سیٹسفائی نہ ہو جائے, سکون میں نہ آ جائے, بلکہ مسلسل کوشش جاری رکھے. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی ضرور رکھنی چاہیے. یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے, اس لیے کہ اپنے ہاتھوں کو سے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ اور آگے بھیجا ہے اس کا ان کو معلوم ہے. تو اب یہاں پر انہوں جو عمل کرے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے, اسی لیے انہوں کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کرے. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے, تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے, یعنی کہ دنیا میں رہنے کی حرص ان کے اندر جو ہے بہت زیادہ ہے. اب یہاں پر ایک سیکنڈ رک کر دیکھیے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ سیم بات نہیں ہے کہ ہمارے کو بھی دنیا میں جینے کی بڑی حرص ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہزاروں سال یہاں پر دنیا میں جیے. پر یہاں پر دیکھیے کہ ہاں موت سے ڈر ہر ایک انسان کو ہوتا ہے, وہ فطری چیز ہے. اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے اور اس کے بارے میں صحابہ نے بھی پوچھا تھا, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش ہونی چاہیے. ہر ایک مومن کے اندر اللہ سے ملنے کی خواہش ہونی چاہیے. جب بھی اللہ تعالیٰ جتنی زندگی دیے پر خواہش تو دل میں ہونی چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کریں. تو خواہش کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل سے کوشش کریں.
تم انہیں سب سے زیادہ بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ یہ کہ اس معاملے میں وہ تو مشرکوں سے بھی بڑھ کر حریص ہے، یعنی کہ یہودی مشرک سے بھی زیادہ جو ہے جینے کے حریص ہے۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر دی جائے۔ تو کیا چاہتے ہیں بنی اسرائیل یا پھر جو ہے یہودی کیا چاہتے ہیں؟ غور سے سنیے، 1000 سال کی عمر جو ہے وہ چاہتے ہیں، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی، یعنی کہ کبھی بھی مرو جانا تو جو ہے ان کے عمل کے مطابق جہنم میں ہی ہے۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل فرمایا۔ جبرائیل سے عداوت کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے جب یہودیوں سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کون لاتے ہیں؟ تو جب ان کو کہا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وحی لے کر آتے ہیں، تو انہوں نے کہا او ہو جبرائیل لے کر آتے ہیں، تو تب تو پھر ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم کو تو جبرائیل سے جو ہے نفرت ہے، عداوت ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری پہلے قوموں پر جو ہے عذاب لے کر آیا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کا کہنا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جبرائیل اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، عذاب بھی اللہ کی مرضی سے لاتے ہیں اور وحی بھی اللہ کی مرضی سے لاتے ہیں۔ تو پھر جو ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتی ہے، یعنی کہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آئی ہے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ کس کا دشمن ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا، کتاب کا یا پھر فرشتوں کا دشمن ہے، تو اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیت نازل کی ہے جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہے، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہے۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالا طاق کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد جو ہے اس کو کیا کرے؟ پیچھے ڈال دیے۔ بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اور اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ تو ہر زمانے میں جو ہے یہ کام ہوتے رہا ہے کہ نبی جب آئے کتاب لے کر، تو جیسا موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے انکار کر دیا یہودیوں نے، اور پھر جو ہے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کئی نبی آئے، جیسے داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، یہ تمام کا جو ہے انہوں نے انکار کیا یا ان کو جو ہے قتل کرتے رہے اور کتابوں پر عمل نہیں کرے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ اہل کتاب کا کیا روش تھی، کیا طریقہ تھا کہ وہ جو ہے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیتے تھے۔ پس پش ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کتاب کو بھول جانا، کتاب کو پیچھے کر دینا، عمل نہیں کرنا، اس کو جو ہے بھلا دینا، اپنی زندگیوں سے جو ہے اس کو بھلا دینا اور اپنی من مانی کی زندگی گزارنا۔ ہم بھی اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہماری کیا آیا زندگی جو ہے قرآن کے مطابق ہے یا ہم نے بھی قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے۔ ہمارے معاملات، ہمارا جو ہے زندگی کا ہر عمل جو ہے قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم جو ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بے شک قرآن کی تلاوت جو ہے بہت بڑے اجر کا سبب ہے، پر وہ قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے کچھ لوگ حفظ کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ قرآن کا حفظ تو بہت بڑی سعادت ہے، پر وہ حفظ کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے اوپر غور کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں جو ہے لانے کی کوشش کرنے کا ہے۔ تو یہ جو ہے قرآن ہے جو انسان کو ظلم سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے قرآن کو ریشم، دیباج اور سونے چاندی سے آراستہ کر دیا، یعنی کہ ڈیکوریٹ کر دیے قرآن کو، اور اچھی اچھی جو ہے اونچی اونچی جگہوں پر خوبصورت جو ہے کورز میں جو ہے چڑھا کر رکھ دیے، پر جو ہے آراستہ کیا، پر اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اور یہی ان کا پس پش ڈال دینا ہے یا پیٹ پیچھے جو ہے ڈال دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے ہم کو قرآن کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ اس کو پیٹ پیچھے ڈالنے والا بنائے۔ اور پھر اب یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل کا جو ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ آتا ہے، اور لگے ان چیزوں کی
پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا تھا، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو کی تعلیم نہیں دی، یا جادو سے جو ہے سلیمان علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیطان تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، یعنی کہ شیطان جو ہے لوگوں کو جادو کی طرف جو ہے ابھارتے تھے، اکساتے تھے، اور جو ہے وہ کرنے کے لیے جو ہے وسوسے ڈالتے تھے، اور لوگ جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، یہ ایک جو ہے بابل شہر کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، یہ واقعہ ہے، اور اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجے تھے، اور وہ جو ہے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ بول کر سکھاتے تھے کہ یہ جادو جو ہے اگر کریں گے تو حرام کا مرتکب ہم کریں گے، یعنی کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ جادو کا غلط استعمال جو ہے نہیں کرنے کا ہے۔ تو یہ بول کر جو ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی سیکھنا چاہتے تھے تو وہ دونوں فرشتے سکھاتے تھے، اور دونوں فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ہاروت اور ماروت۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا ذکر کرے، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیتے تھے، وارن کر دیتے تھے کہ دیکھ، ہم محض ایک آزمائش ہے، یعنی کہ یہ جو ہم بتا رہے یہ جو ہے آزمائش کے طور پر جو ہے تمہارے لیے ہم نازل ہوئے ہیں۔ ہم آیت نمبر 1 اور 2 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آیت نمبر 1 اور 2 پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ فرشتوں کا ذکر ہے، اور کیا بول رہے ہیں کہ فرشتے یہ صاف صاف بتا دیتے تھے کہ ہم تو تمہارے لیے جو ہے ٹیسٹ ہے، یعنی کہ ہم سے یہ سیکھ کر غلط کام میں مبتلا مت ہو۔ تو جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم تو محض آزمائش ہے، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ تو اب اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ جادو کرنا، کرانا، یا جادو کی کوئی بھی عمل میں انوالو ہونا کیا ہے؟ کفر ہے۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ تو اب یہاں پر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جادو سیکھتے تھے اور شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ آج بھی یہ چیز بہت کامن ہے کہ جادو کر کے جو ہے شوہر بیوی میں یا گھروں میں فساد، بھائیوں میں بے امنی پیدا کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ تمام کیا ہے؟ حسد کی بنا پر کرتے ہیں۔ تو یہ قسم کی جو ہے شیوا مومن کا نہیں ہو سکتا۔ مومن کبھی حسد کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، نوٹ کریے، مومن کبھی حسد کرنے والا نہیں ہو سکتا، کبھی جادو کرنے والا، کبھی دوسروں کی زندگیوں کو خراب کرنے والا نہیں ہو سکتا، دوسروں کی زندگیوں میں بے چینی اور جو ہے اضطراب یا پھر جو ہے غم پیدا کرنے والا نہیں ہوتا۔ مومن تو کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان کو کوئی برا بھی کر دے تو اس کے جواب میں جو ہے بدلہ لینے کے لیے جادو نہیں کرتا، بلکہ جو ہے ان کو معاف کر دیتا ہے اور درگزر سے کام لیتا ہے اور اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے۔ ڈیفینیٹلی اب دیکھیے کہ ہم کو چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے تو ہم ان کو معاف کر دیں، اور تکلیف تو ہوگی، ہر ایک انسان کو تکلیف ہوگی، پر اگر تکلیف پر انا للہ پڑھیں گے اور جو ہے صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے بہترین جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر پہنچا نہیں سکتے تھے، یعنی کہ جو ہے کیا بتایا جا رہا کہ اس کے جو جادو ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ہر چیز کے اوپر جو ہے اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اور ہم کو چاہیے کہ بہرحال جو ہے جادو کے معاملات میں پڑھنے سے یا ہونے کے بعد اس کا علاج کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم پروٹیکشن کی دعائیں کر لیں، اور حصن المسلم میں جو ہے صبح شام کے اذکار ہے، اور بہت ساری آیت الکرسی، 3 قل صبح شام پڑھنے سے جو ہے ہم یہ تمام چیزوں سے محفوظ ہو جا سکتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جان کو بیچ ڈالا، یعنی کہ جو جادو کرنے والا ہے وہ کفر کرنے والا ہے، اور اگر وہ توبہ کرے بغیر مر جائے تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا اور وہ ہمیشہ جو ہے جہنم میں جو ہے جلے گا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ کاش انہیں خبر ہوتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 104 پڑھے ہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعینا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ اب یہ راعینا اور انظرنا کیا ہے؟ آپ لوگ کئی بار قرآن پڑھتے وقت جو ہے دیکھے ہوں گے۔ راعینا ایکچولی جو ہے جیسا ہم انگلش میں پارڈن بولتے ہیں، جیسا آپ کوئی چیز نہیں سنے تو آپ جو ہے سامنے والے کو بولتے ذرا ریپیٹ کریے، ذرا پھر سے اور ایک بار جو ہے ریپیٹ کریے، تو اس کو جو ہے راعینا کہتے ہیں۔
تو عربک میں جو ہے جب صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے تو جب وہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو پھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرتے کہ رائنا، آپ پھر سے ہمارے لیے ریپیٹ کر دیجئے۔ تو اب اس کے لیے کیا کرے، یہود اتنی بدماشی کرے اس میں کہ وہ بھی جو ہے منافقین کے جو کیٹیگری کے جو یہود تھے، یعنی کہ ظاہری طور پہ جھوٹا ایمان لے کر آئے تھے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے اور بولتے تھے کہ رائینا، تو آئین کو کھینچ کر جو ہے بولتے تھے، جس کا مطلب کیا ہے، اے میرے چرواہے، اے گڈریا، یا پھر چرواہا جیسا بولیں گے، تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرے جیسا جو ہے وہ لوگ بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے کہ تم صحابہ کو کہ ابھی نیکسٹ ٹائم سے جو ہے آپ لوگ سب جو ہے رائنا کا ورڈ ہی چھوڑ دیجئے، بلکہ اس کے بدل جو ہے انظر نہ کہو، جس کا مطلب کیا ہے، ہماری طرف توجہ کریے اور جو ہے ہم کو سنیے۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہے۔ اب اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم کو، کہ جب سامنے والا جو ہے آپ کا بیجا جو ہے غلط الفاظ جو ہے استعمال کر کے اگر مذاق اڑاتا ہے، تو ایسی جو ہے ہم کوئی دوسرا آلٹرنیٹیو دیکھیں اور وہ محفل سے ہی جو ہے ہم دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہے جو اس طریقے سے صحابہ کا یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک میں سے ہوں، حق کو انکار کرنے والا چاہے کہیں سے بھی ہو، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، تو اب یہاں پر آیت نمبر 106 میں کیا ہے، منسوخ کے بارے میں جو ہے ذکر ہے۔ منسوخ کا مطلب کیا ہے، ریپلیس کر دینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آیتوں کو شروع میں جو آیتیں نازل ہوئی، کچھ آیتیں منسوخ ہوئی، یعنی کہ ریپلیس ہوئی، جیسا فار ایگزامپل پہلے اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں بولے کہ شراب جو ہے بری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سیکنڈ حکم کیا آیا شراب کے بارے میں، کہ جب تم جو ہے نماز کی حالت میں جب نماز کے قریب جا رہے تو شراب کی نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہیں جانا، یعنی کہ پہلا حکم میں جو ہے بولے کہ برا فعل ہے، بولے سورہ بقرہ میں آ گیا۔ پھر سورہ نساء میں کیا آ گیا کہ جو ہے نماز پڑھتے وقت شراب پیے ہوئے نہیں رہنا۔ پھر بعد میں فائنل حکم سورہ مائدہ میں آیا کہ شراب جو ہے اب حرام ہے، اب تم جو ہے شراب کو جو ہے بالکل ترک کر دینا ہے۔ تو یہ کیا ہوا، پہلا حکم جو ہے جب فائنل حکم آئیں گا تو پہلے کے دو حکم ختم ہو جائیں گے، تو اس کو بولیں گے آیتوں کو ریپلیس کرنا۔ ایک ایگزامپل دے کر میں آپ کو بتائی بس۔ تو ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لے کر آتے ہیں، یا کم از کم اس کی جیسی سملر آیت لاتے ہیں۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ جو چاہے اس کے اندر جو ہے تبدیلیاں لا سکتا ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ جو ہے بعض چیزوں کو کسٹم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتدریج احکامات نازل فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہارا خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ پھر کیا تم نے اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات کا مطالبہ کرنا چاہا جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا موسیٰ علیہ السلام سے بیکار سوالات کرے، گائے کیسی ہونا، اس کا رنگ کیسا ہونا، کیا عمر ہونا، تو ویسے بیکار سوالات جو ہے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں صحابہ اکرام کو کہ تم جو ہے اپنے نبی سے نہیں کرنا۔ اور ہمارے لیے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنتیں آ جاتی ہے تو اس میں ہم بھی جو ہے بیکار سوالات نہیں کریں گے، بلکہ جیسی سنتیں ہیں اس کو ویسے ہی عمل کریں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ تم جو ہے ایمان لانے کے بعد یہ بیکار سوالات جو ہے کفر کی روش ہے اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ایمان سے پھیرنے کی جو ہے خواہش میں بیٹھے ہوئے تھے یہود۔ اگر حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس، یعنی کہ یہود کو معلوم تھا یا بنی اسرائیل کو
کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، تو حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے، اس کے جواب میں تم عفو اور درگزر سے کام لو۔ اب یہاں پر ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم جب دین کا کام کرتے ہیں یا کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ جو ہے حسد کرنے والے حسد کرتے ہیں اور ہماری جو ہے ہم کو پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے، کیا کرنا ان کا جو ہے، یعنی کہ ہم بولتے اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ جو تم سے حسد کرتے ہیں چاہے دین یا دنیاوی معاملے میں، تم ان کے ساتھ کیا کرو، عفو اور درگزر سے کام لو، فاعفو واصفحوا، عفو اور درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ یعنی کہ جب تم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا حفاظت کرنے محافظ جو ہے بن جائے گا۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی کہ ایک تو معاف کرنا ہے اور اس کے بعد مدد، پھر حسد کی جو ہے سلیوشن اور ایک کیا ہے، نماز اور جو ہے صدقے سے، زکوٰۃ سے جو ہے مدد لینا ہے۔ تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں جو ہے ملوث ہو جانے کا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اور ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بولے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اس کے بعد یہ بولے کہ اور نیکی کے کام میں جو ہے آگے رہو۔ تو صرف نماز اور زکوٰۃ ہم جو ہے سیٹسفائی نہیں ہو جانا کہ بھائی ہم نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، بس ہے کافی ہے، بلکہ اس کے باوجود اس کے علاوہ بھی دوسرے نیکی کے کاموں میں سرگرم رہنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا۔ اب میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ توجہ یہاں پر جو ہے چاہوں گی، بہت امپورٹنٹ جو ہے آیتیں آ رہی ہیں یہاں پر، کہ آیت نمبر 111 میں جو ہے 111 میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو، یا عیسائی کہتے ہیں کہ جب تک کہ وہ عیسائی نہ ہو، عیسائیوں کے مطابق۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ عیسائی بولتے کہ عیسائی رہے تو جنتی ہے، یہود بولتے یہود ہے تو جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے یہ سب تم لوگوں کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو، یعنی کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا سنت کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے، یا قرآن کا طریقہ کیا ہے کہ دلیل سے بات کرنی چاہیے۔ صرف اپنی زبانوں سے انہوں جنتی ہے انہوں جنتی ہے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج بھی دیکھیں کہ ہم لوگ اتنا فرقہ پرستی میں ملوث ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہر فرقہ والا، ہر جماعت والا یہ بولتا کہ صرف ہم صحیح ہے، باقی کے سب غلط ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے بھی یہ سوال کر رہے اور پہلے کے لوگوں سے بھی یہ سوال کرے کہ تم جو بات بول رہے اس کی دلیل پیش کرو، کیا بنا پر تم یہ بات بول رہے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ ان کی کسی اور کی کوئی خصوصیت ہے، یعنی کہ اللہ کے نزدیک کوئی خاص نہیں ہے، کوئی جماعت، کوئی فرقہ، کوئی مسلک، کوئی جو ہے گروپ خاص نہیں ہے، کسی کی کوئی جو ہے خصوصیت نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے۔ اب کیا ہے، کہاں پر کون جو ہے آخرت میں جو ہے جنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مطابق دیکھیے یا قرآن کے مطابق کیا بات بتائی جا رہی ہے، جو اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو، اپنے آپ کو جو ہے اسلم وجہ للہ وہو محسن، کہ اپنے آپ کو پورے کے پورا اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، نیک کام کرتے رہے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یعنی کہ کون سے گروپ میں بلانگ کر رہے از ناٹ امپورٹنٹ، آپ کے عمل کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ بس نام کوئی گروپ میں آ کے بس ٹائٹل لگا لو تو کیا جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ عمل اللہ تعالیٰ دیکھیں گے ہر ایک انسان کا۔ یہود کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آج ہم بھی یہی بولتے، وہ انہوں غلط ہم صحیح، ہم غلط انہوں صحیح، سب جو ہے یہی بات بتا رہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ افسوس سے یہاں پر بتا رہے کہ کتاب پڑھنے کے بعد تمہارے ایسے سینٹنسز، یعنی کہ ہم صحیح انہوں غلط، یہ سینٹنسز جو ہے ایک کتاب پڑھنے والے کے نہیں ہو سکتے۔ ہم نہ اپنے آپ کو صحیح کہیں نہ ہم کسی اور کو غلط کہیں، بہت سنیے غور سے، نہ ہم اپنے آپ کو صحیح کہیں نہ کسی اور کو جو ہے غلط کہیں، بلکہ اپنے جو ہے حساب سے قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق عمل کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح تھے اور کون غلط تھے۔
اسی قوم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں، اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کر دے گا۔ بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہو اور پورے کا فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو، قیامت میں وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کا در پہ ہو۔ اب یہ بھی بہت ضروری آیت ہے یہاں پر، آیت نمبر 14، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں اللہ کا نام سے روکے اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو۔ تو ہمارا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم مسجدوں سے مسلک کی بنا پر روکیں، نام مسجدوں پہ نام لکھ کر لگا دیں کہ بس یہ ایک مسلک کے ہیں تو آئیں، باقی کے دوسرے اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی مسجدوں کو بند نہ کریں۔ تو یہاں پر اکثر کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں مسلکی اختلافات، آمین زور سے بولنا ہے، آمین آہستہ بولنا ہے، ہاتھ یہاں تک اٹھانا ہے، ہاتھ یہاں باندھنا ہے، اس کی بنا پر اتنا اختلاف ہوتا ہے کہ مارا ماری پر بھی آ جاتے ہیں یا لوگوں کو مسجدوں سے روکنے لگتے ہیں، یا اتنا اختلاف کرتے کہ لوگ بیزار ہو کے مسجدوں کو ہی بیزار ہو کے وہ مسجد کو جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت بڑی تنبیہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایسے یعنی کہ مسجدوں کے ممبروں کو نفرتیں پھیلانے کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی یاد کے لیے مسجدیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کی یاد ہی ہونی چاہیے، نہ کہ وہاں پر اختلافات میں لوگوں کو مبتلا کر غلط چیزوں میں نہ ڈالیں۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، یعنی کہ ایسے فسادی لوگ ایسے اللہ کی مسجدوں میں قدم ہی نہ رکھیں، اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رسوا کریں گے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا بنائے، اب اللہ تعالیٰ یہ تمام باتوں سے پاک ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملکیت ہے، سب کے سب اس کے مطیع اور فرمان ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا موجد یعنی کہ بنانے والا، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسے ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے، ان سب اگلے پچھلے گمراہیوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہے۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ تو جو یقین لانے والے ہیں ان کو ایک نشانی بھی کافی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار یا جوابدہ نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ جو جہنم میں جانا چاہ رہے پھر تم ان کو کتنا بھی سمجھا دو انہوں نہیں سننے والے ہیں، اور اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ یہود اور عیسائی کیا ہے، یا کوئی بھی غلط طریقے کی روش اختیار کرنے والا راضی نہیں ہوگا جب تک کہ تم ان کے طریقے پر چلنا شروع نہ کر دو۔ تو اب یہاں پر دیکھیے ہم کو بھی لوگ اپنے یا تو کسی شخصیت کی طرف بلاتے ہیں یا کوئی خاص اپنی سوچ کی طرف، کوئی کتاب کی طرف بلاتے ہیں۔ ہم کو کیا کرنا ہے، صاف صاف ان کو کہہ دینا ہے کہ ہمارے لیے تو ہدایت کون سی ہے، صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ یہاں دیکھیے آیت کیا ہے، قل ان ھدی اللہ هو الہدا، کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اللہ کی ہدایت کیا ہے، قرآن اصل ہدایت ہے۔ تو ہم کسی کی دعوت پر نہیں جانا ہے۔ اب عیسائی اور یہودی یا جو بھی ہے انہوں اپنی طرف اگر بلا رہے تو ہم بولیں گے کہ ہم کسی کی طرف نہیں جانے والے ہیں، ہم صرف قرآن کی طرف جانے والے ہیں اور صحیح حدیثوں کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد، اب دیکھیے کیا ہے بول رہے اللہ تعالیٰ، ورنہ اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے
ہے تم نے اگر ان کے خواہشات کی پیروی کی، یعنی کہ اگر تم ان کو جو ہے فالو کریں گے، جبکہ تمہارے پاس قرآن آ گیا، جبکہ تمہارے پاس جو ہے حدیث آ گئی، اس کے باوجود بھی تم اگر ان کو فالو کریں گے تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ یعنی کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے، یہ بات صحابہ کو کہی جا رہی ہے، اور یہ بات ہم کو کہی جا رہی ہے کہ اگر ہم جو ہے قرآن آنے کے بعد کسی اور کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے، ان کے خواہشات کے مطابق اپنی زندگی ڈالیں گے، یا یہود اور نصارہ کو کاپی کریں گے، ان کے طور اور طریقوں کو امیٹیٹ کریں گے، تو پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی تم کو نہیں ملیں گا۔ جو لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ اب یہاں پر مومن کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ قرآن کو کیسا پڑھتے ہیں، جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ کیسا ہے قرآن کو پڑھنے کا حق؟ قرآن کو پڑھنے کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اور سب سے امپورٹنٹ اس کو سمجھ کر پڑھیں، جو اس کا سب سے اہم مقصد ہے اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور یعنی کہ ایک تو ایمان لانا ہے، پڑھنا بھی ہے، اور پھر ساتھ میں جو ہے اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ جیسا قرآن کے جو ہے 6 حق بتائے جاتے ہیں کہ ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر جو ہے غور و فکر کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اور اس کی جو ہے دعوت دوسروں تک پہنچانا۔ تو یہ جو ہے قرآن کے حق ہیں، یہ حق جو ہے ہمارے کو پورے کا پورا ادا کرنا ہے، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو قرآن کے حق یہاں پر کیا ہے؟ ایمان لانا، اس کو پڑھنا صحیح طریقے سے، سمجھنا، پھر اس کے اندر غور کرنا، عمل کرنا، اور دوسروں تک پہنچانا۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تم کو جو ہے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، یعنی کہ تم کو کیا بنایا تھا؟ میں نے پیشوا بنایا تھا، تم کو لیڈر بنایا تھا، اور تم کو فضیلت دی تھی۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام ذرا نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش لی جائے گی، اور نہ کوئی آدمی کسی کو فائدہ دے گا، نہ مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام، اب یہاں پر جو ہے ہمارا 4تھ پارٹ سٹارٹ ہو رہا۔ ابھی تک ہم بنی اسرائیل کا ذکر دیکھے، اب یہاں پر بنی اسرائیل کے بعد جو ہے ہم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 124، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے ایکچولی کہاں سے آ رہے؟ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام سے، اور یعقوب علیہ السلام کے جو والد تھے اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، تو سارے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد مانتے تھے، یعنی کہ یہودی بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے کامن ٹرمز کی طرف پوروں کو لے کر آ رہا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اچھا جانے دو، وہ موسیٰ علیہ السلام چھوڑو، عیسیٰ علیہ السلام چھوڑو، توریت چھوڑو، انجیل، ساری چیزیں چھوڑ دو۔ اب تم یہ دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، اور انہوں کئی کی دعوت دیتے تھے، اور ان کا عقیدہ کیا تھا، اور اب کمپیئر کر کے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی دعوت اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سیم تھی یا نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں، یہ پارٹ 4 ہم جو ہے یہاں پر سے سٹارٹ ہوگا۔ تو اب جو ہے یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تھا، اور ان سب میں وہ پورا اتر گیا، یعنی کہ پوری زندگی ان کی آزمائش تھی۔ بیٹے کو قتل جو ہے یعنی کہ چھری پھیرنے کا حکم دیا گیا، ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اس پر بھی تیار ہو گیا، اور تمام قسم کی آزمائشوں میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو انشاءاللہ وہ ہم ڈیٹیلز آگے دیکھیں گے، اب یہاں پر نہیں۔ تو ان سب میں وہ پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو لیڈر بنائے، بنی اسرائیل کو ابھی کیا پڑھے تھے انی فضلتکم علی العالمین، تم کو ہم نے لیڈر بنایا۔ تو اب یہاں پر اور ایک لیڈر کی بات کرے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو لیڈر ایسا ہوتا ہے، اے بنی اسرائیل لیڈر ایسا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ فی الوقت لیڈرشپ کس کو ملی ہوئی ہے؟ امت محمدیہ کو ملی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، سبق ہے کہ لیڈر ایسا ہوتا ہے کہ ہر حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا اطاعت شار، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے تمام آزمائشوں میں کامیاب ہونے والا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو آزمائے چند کلمات سے، اس کے بعد ان کو جو ہے اب جب انہوں پاس ہو گئے تو اب ان کو جو ہے کیا کر رہے اللہ تعالیٰ؟ ایک کراؤن سے نواز رہے، کون سا؟ پیشوا بنا دیا اللہ تعالیٰ۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے کہ مجھے تو پیشوا بنا دیا، کیا میری اولاد سے؟ تو اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیے کہ اس نے جواب دیا
میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد رہو، اب غور سے سنیے آپ، ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد رہو اگر ظالم ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے لیڈرشپ کا وعدہ ان سے بھی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ ہمارے جو ہے والدین چاہے کوئی بھی رہو، چاہے ہمارے والدین جو ہے نبی کیوں نہ ہو، جیسا نوح علیہ السلام کا بیٹے کے بارے میں بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے والدین نبی کیوں نہ ہو، یا پھر جو ہے کوئی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، بڑے بڑے جو ہے بزرگ کیوں نہ ہو، اگر ان کا جو عمل ہے وہ ہم کو کام دینے والا نہیں ہے، ہمارا خود کا عمل ہم کو جو ہے کام آئے گا، ہم چاہے کوئی خاندان سے بلانگ کرنے والے رہو، اس کا فائدہ ہم کو آخرت میں نہیں ہونے والا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا بول رہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پوچھے تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دی۔ اب یہاں پر کنسٹرکشن آف کعبہ کے بارے میں ذکر ہے، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہاں اسی کو جو ہے مستقل مقام جائے نماز بنا لو، یعنی کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو تھی مقام ابراہیم، جو آج ہم جہاں پر عمرہ کرنے کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو وہ مقام ابراہیم۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے فیوریٹ بندے کا مقام کیسا بڑھاتے ہیں کہ جب جو ہے وہ بندہ اللہ کے لیے اپنی زندگی لگا دیا تو اب اللہ تعالیٰ ان کی ہر ایک ادا کو جو ہے یادگار بنا دے رہے، ان کی جو ہے ذبح کرنے کو جو ہے بقری عید بنا دی ہمارے لیے، اب ان کی کھڑے ہونے کی جگہ کو جو ہے ہمارے لیے جائے نماز بنا دیے، تو مقام ابراہیم تو جو ہے یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جنت سے نازل فرمایا تھا کنسٹرکشن آف کعبہ کے ٹائم پہ، جو ایز اے ایلیویٹر کام کرتا تھا، اوپر اور نیچے جو ہے ہوتا تھا، اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے۔ اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور ان کے باشندوں کو یعنی کہ یہاں کے رہنے والوں کو جو اللہ اور آخرت کو مانے۔ اب یہاں پر انہوں خود جو ہے اسپیسیفائی کر دے رہے کہ ظلم کرنے والے نہیں میری اولاد میں سے، بلکہ وہ لوگ یعنی کہ شرک کرنے والے نہیں، بلکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ جو آپ کو مانے اور آخرت کو مانے، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ تو بہتری عطا فرما، ان کو پھل عطا فرما، ان کو امن عطا فرما۔ تو اب یہاں پر دعا چینج کر دیے، پہلے کیا کرے تھے اپنی اولاد میں سے ہر کسی کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ روک دیے کہ ظالم کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے، تو اب یہاں پر انہوں خود دعا چینج کر کے بول رہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کو جو ہے تو شہر میں امن اور جو ہے پھل عطا فرما دے، اور ان کو جو ہے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس اللہ تعالیٰ اب یہاں پر دیکھیے جواب اللہ تعالیٰ کا پھر چینج ہو گیا، کیا ہو گیا کہ ہاں جو نہ مانے گا دنیا کی چند روز کی زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، یعنی کہ نافرمان رہو، فرما بردار رہو، تمہاری اولاد میں سے جو بھی رہو، دنیا تو سب کو عطا کر دی جائے گی، پر دین کا معاملہ، لیڈرشپ جو ہے اللہ تعالیٰ مقام جو ہے آخرت کے اعتبار سے وہ صرف جو ہے فرما برداروں کو ملے گا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دنیا کا، کیونکہ دنیا کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو جو ہے کافروں کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے تھے۔ تو یعنی کہ دنیا جو ہے اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت کی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، پر جو ہے دین اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی عطا فرماتے ہیں۔ مگر آخرکار یعنی کہ دین بولے تو لیڈرشپ، یعنی کہ قرآن کی طرف بلانے کی ذمہ داری کا کام اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے لیتا ہے، اور وہ خاص بندے کیسا بنیں گے؟ جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس کے لیے جو ہے جد و جہد کریں گے تو وہ کوشش اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر دیتے ہیں۔ مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، یعنی کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا تو دنیا تو مل جائیں گی پر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیوار اٹھا رہے تھے تو کیا عاجزی ان کی تھی، دیکھیے کہ وہ دعا کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہماری اس خدمت کو قبول فرما دے، یعنی کہ دین کا کام کرنے کے بعد جو ہے تکبر نہیں کرنے کا ہے، کوئی بھی خدمت اللہ کی جو ہے راستے میں کرنے کے بعد جو ہے عاجزی کرنا ہے اور ہمبل ہو جانا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما دے، بے شک تو سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم، مطیع اور فرما بردار بنا۔ اتنے مطیع اور فرما بردار ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہے، اطاعت شار کی جو ہے مثال ہے کہ اپنی جو ہے گردن کو جو ہے کٹانے کے لیے اسماعیل تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کی گردن پر جو ہے چھری پھیرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اور پھر مزید دعا یہ کرے کہ ہم کو اطاعت اور فرما بردار بنا۔ ہم کو کتنی دعا کرنی چاہیے کہ ہم کو اطاعت اور فرما بردار جو ہے بنا، بلکہ ہم دیکھیے کہ یہاں پر کیا بتا رہے
اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی نسل اٹھا جو تیرے مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو عبادت کے طریقے سکھا، ہم قرآن سے عبادت کے طریقے سیکھنا چاہیے، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب مزید دعا کر رہے ان لوگوں میں خود انہی میں سے ایک ایسا رسول اٹھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں، کب 3-4 ہزار پہلے کی دعا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں، اور جو انہیں تیری آیت سنائے اور ان کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوارے، تو بڑا جو ہے تو بڑا کیا ہے یہاں پر، تو بڑا زبردست اور حکیم ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں۔ ہم بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی جو ہے دینی تعلیم کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ دیکھیے انہوں اپنی اولاد کی فکر کر کے بول رہے کہ ایک ایسا رسول اٹھا جو ان کو تعلیم دے۔ تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا کی قبولیت آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ اب یہاں پر کنٹینیو ہو رہا، اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، یعنی کہ اے بنی اسرائیل، یہود رہو، نصارہ رہو، اب بتاؤ تم، یا مشرک رہو، اب تم بتاؤ کہ نبی ابراہیم کے طریقے کی جو ہے مخالفت اب کون کرنے والا ہے، کون اس سے جو ہے نفرت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 130 ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت میں اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہے، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جاؤ۔ اب کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کی طریقہ کیا تھا، یا ابراہیم علیہ السلام کا شعار کیا تھا؟ دیکھیے کہ جب ان سے کہا گیا کہ مسلم ہو جاؤ، مسلم کا مطلب کیا، سرنڈر یور سیلف، ٹھیک ہے۔ تو جب جو ہے ان سے کہا گیا کہ مسلم ہو جاؤ، سرنڈر یور سیلف، تو انہوں نے کہا کہ میں مالک کائنات کے یہاں مسلم ہوتا ہوں۔ فوری جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے مسلم ہو گئے، اور اب جو ہے اب اللہ تعالیٰ کے جو ہے تابع اور فرما بردار ہو گئے۔ اب اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے سامنے جھکا دیے، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو، اپنی سوچ کو، اپنے دل کو، اپنی تمام چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے سرنڈر کر دیے کہ آج سے میری خواہش میری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تیرے مطابق رہے گی۔ اسی طریقے پہ چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو بھی دی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا تھا۔ ان سے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین کو پسند کیا ہے، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ کون سے دین کو پسند کیا؟ وہ دین جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی طرف سے ہم کو ملتا ہے، وہی دین پر جو ہے زندہ رہنا اور اسی پر مرنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام، یعنی کہ مصر میں جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ دیکھیے کہ یہ والدین کو کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں بھی اپنی اولاد کی جو ہے دین کی فکر کرے، اور مرتے وقت بھی جو ہے یہ گھر ان کے نام، وہ جو ہے جائیداد ان کے نام، اور یہ پیسہ ان کے نام نہیں، بلکہ مرتے وقت بھی یہ فکر کریں کہ میرے بعد جو ہے میرے بچے صحیح دین پر رہیں گے یا نہیں، اور مرتے وقت یہی وصیت کریں کہ آپ لوگ جو ہے صحیح دین کے اوپر جو ہے رہنا ہے۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام اور جو ہے اسحاق علیہ السلام خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے آگے مسلم ہیں۔ اور وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہو تمہارے لیے ہے۔ غور کریے یہ آیت پہ، جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے لیے تھا، یعنی کہ انبیاء جو کچھ کمائے ان کے لیے ہے، ان کی اولاد کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم خود کا عمل جو ہے دیکھا جائے گا، ہمارے والدین، یا پھر جو ہے بعض لوگ بولتے ہیں ہاں ہمارا بچہ جو ہے حفظ کر لیا، چلو انہیں ہمارے کو بخشا دیتا، یا پھر جو ہے ہماری بچی بہت نیک ہے انہیں بخشا دیتی، یا ہم جو ہے فلاں خاندان سے ہے، تو یہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر نبیوں سے کمپیئر کرے تو اب آپ سوچئے کہ دوسرا پھر تو کوئی لسٹ میں آ ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ انہوں نے کمایا تھا ان کے لیے، اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو راہ راست پاؤ گے۔ اب دیکھیے کہ کتنے بار یہ آیتیں جو ہے سملر ریپیٹ ہوتے جا رہی نا، اور ایسا دکھ رہا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے زور سے ایک آیتوں کا تماچا پڑتے جا رہا کہ ہم بھی جو
مبتلا ہیں کہ ہم ہی صحیح اور غلط. تو یہاں پر دیکھیے کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی رہے تو راہ راست پہ ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں، ان سے کہو نہیں، مسلکیں نہیں، جماعتیں نہیں، بلکہ کیا ہے، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا. مسلمانوں، اے مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے، یعنی کہ مسلمانوں اپنے آپ کو جو ہے مسلم کہو، نہ کہ جو ہے کوئی مسلک سے اپنے آپ کو جو ہے منسوب کر لو. کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور اولاد یعقوب علیہ السلام کے کی طرف نازل کی گئی تھی، اور جو موسیٰ پر، عیسیٰ پر اور دوسرے تمام پیغمبروں پر ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کسی کو زیادہ اور کم نہیں مانتے، اور ہم مسلمان ہیں. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لاتے ہو، یعنی کہ اگر وہ اسی طرح جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، جیسا صحابہ ایمان لائے، اگر ہم اسی طریقے سے ایمان لائیں گے تو ہدایت پر ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت واضح طور پہ صاف صاف بتا دیے ہم ہدایت پر کب رہیں گے، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فالو کریں گے، اور ہم جب جو ہے صحابہ اکرام اجمعین کا طریقہ فالو کریں گے تب ہدایت پر ہیں. اگر اس سے منہ پھیر دیں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہارا حمایت کے لیے کافی ہے. وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو. کس کا رنگ اختیار کرنا ہے؟ اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے. اور وہ رنگ کہاں ملے گا؟ وہ کون سی دکان میں ملے گا؟ وہ رنگ جو ہے قرآن میں ملے گا. قرآن کا رنگ جو ہے اللہ کا رنگ ہے. قرآن کے اوپر عمل جو ہے اللہ کا رنگ چڑھانا ہے. اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں، کسی اور طریقے کا رنگ نہیں، بلکہ صرف اور صرف قرآن کا رنگ، اللہ کا رنگ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی رب ہے، وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر لیتے ہیں، یعنی کہ اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کیا خوبصورت سوال ہے. دیکھیے کہ کیا بتایا جا رہا ہے، ابراہیم کون سی تھے؟ بھائی یہود تھے، نصارہ تھے. اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کون سے تھے؟ یہود تھے اور نصارہ تھے. آج یہی سوال ہم بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مسلک کے تھے، صحابہ اکرام کون سی جماعتوں کو فالو کرتے تھے. تو یہاں پر ہم کو جو ہے سوچنا ہے، غور کرنا ہے. ہمارے کو کتنی پیاری آیتیں اللہ تعالیٰ ہمارے پہلے پارے میں دے دیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی موجود ہے، یعنی کہ قرآن موجود ہے، اللہ کی تعلیمات موجود ہے، تو اسے چھپائے. تمہاری حرکات سے اللہ غافل نہیں. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے. پھر سیم آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، ان کی کمائی ان کے لیے ہے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے. تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. اب سیکنڈ پارہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 آیت ہم سٹارٹ کر رہے. نادان لوگ ضرور کہیں گے. کون ہے یہ نادان لوگ؟ یہود ہیں اور پھر جو ہے منافقین ہیں. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ پہلے جس کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ یکایک پھیر دیے. تو اب یہاں پر آیت نمبر 142 میں جو ہے تبدیل کعبہ کی جو ہے تبدیل قبلہ کی جو ہے بات آ رہی ہے کہ پہلے جو ہے قبلہ کہاں پر تھا؟ بیت المقدس کی طرف جو ہے قبلہ تھا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ کعبے کی طرف ہمارا قبلہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کعبے کی طرف جو ہے قبلہ چینج کر دیا. پر یہ کب ہوا؟ مدینہ جانے کے 16-17 مہینے کے بعد جو ہے یہ کعبے کی تبدیلی ہے. یعنی کہ اتنے مہینے تک جو ہے پورے مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو اب یہاں پر کیونکہ اب دیکھیں کہ اب یہ جو صرف کعبے کی جو تبدیلی ہے، بہت غور سے سنیے، یہ جو کعبے کی تبدیلی ہے صرف قبلے کی جو تبدیلی ہے وہ صرف قبلے کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ انڈیکیشن تھا کہ جو بیت المقدس جو کیپٹل اب تک جو ہے مانا جاتا تھا، جس طرف جو ڈائریکشن میں نماز پڑھی جا رہی تھی، اب وہ چینج ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے بنی اسرائیل سے جو لیڈرشپ کی جو ذمہ داری تھی وہ اب ان کے پاس سے ہٹا کر چھین کر
جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو دے رہے تھے. تو یہ جو ہے کیپٹل یہاں پر چینج ہو رہا ہے, صرف قبلہ نہیں بلکہ پورے کا پورا کیپٹل یہاں پر چینج ہو رہا ہے, اور پوری ذمہ داری جو ہے اب جو ہے امت محمدیہ پہ ہے. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ عقائد قبلے کی طرف سے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے عقائد پھر گئے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں, اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے. امت وسط کا کیا مطلب ہے؟ درمیانی امت, یا پھر جو ہے جیسا یعنی کہ بیچ کی امت جو ہے کو امت وسط کہتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ امت جو ایکسٹریمز کا شکار نہ ہو. وسط کس کو بولیں گے؟ وہ امت جو ایکسٹریمزم میں نہیں جاتی ہو, یعنی کہ نہ ایک طرف بہت زیادہ نہ دوسری طرف, بیچ کی امت. اور پھر اور ایک مطلب کیا ہے اس کا کہ یہ وہ امت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام آیا ہوا ہے, اب تو کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں, تو اب ہم انٹرمیڈیٹر ہے, بیچ میں ہے. انٹرمیڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے وسط کے معنی. تو اب ہم بیچ کی امت ہے کہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پوری دنیا میں عوام الناس تک, چاہے وہ کوئی ریلیجن سے بلانگ کرنے والے رہو, ان تک پہنچانا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ہم کو لیڈر بنا رہے. یہ امت وسط کا ٹائٹل دے کر کیا بتا رہے؟ اب امت محمدیہ جو ہے اب یہ ٹائٹل ان کے اوپر اب ذمہ داری ہے, اب ان کا کام ہے کہ لوگوں تک دین کو پہنچائیں. اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنا دیا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ رہیں گے. پہلے جس طرف تم رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یعنی کہ یہ جو قبلہ ہے وہ ایکچولی کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. پہلے بیت المقدس بولے, سارے صحابہ جو ہے اسی کی طرف قبلہ کرے. اب کعبہ بولے تو بغیر چون چرا سارے صحابہ جو ہے پلٹ گئے. تو یہ ہے اطاعت اور فرما برداری, یہ اور اللہ تعالیٰ یہی اطاعت جو ہے ہمارے اندر چاہتے ہیں. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت, مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ تھا جو صحابہ یعنی کہ مخلص ایمان والے, جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا, یعنی کہ جو نمازیں اب تک پڑھے وہ ضائع نہیں ہوں گی. یقین جانو کہ وہ لوگوں کو کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. یہ تمہارا منہ کا بار بار اٹھنا, یہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے اشارہ ہے, یہ تمہارا منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے تھے. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو. اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے تھے کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے. یعنی کہ یہودیوں کو یہ آلریڈی معلوم تھا, ان کی کتابوں میں یہ آلریڈی لکھا ہوا تھا کہ لاس جو نبی آنے والے ہیں ان کا قبلہ کعبہ رہیں گا, بیت المقدس نہیں رہیں گا. تو ان کو یہ آلریڈی معلوم تھا. اب جب چینج ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ حیران کی کوئی بات تھی نہیں, ان کو تو یہ پہلے سے معلوم تھا. اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ, ممکن نہیں ہے کہ تمہارے قبلے کی یہ پیروی کرنے لگیں گے. یعنی کہ انہوں ایکچولی ہٹ دھرمی کا شکار ہے, تم کتنا بھی کنونس کرو انہوں تم کو فالو نہیں کریں گے. نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ اب تم ہدایت ملنے کے بعد ان کے قبلے کی پیروی کرو. ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر تم نے اس علم کے بعد یعنی کہ قرآن آ جانے کے بعد تمہارے پاس جو آ چکی ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار بول رہے کہ اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی تم کو نہیں کرنے کا ہے, تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. یعنی کہ قرآن آنے کے بعد جو ہے اگر ہم یہود اور نصارہ کو امیٹیٹ کریں گے تو ہم ظالموں میں شامل ہوں گے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. یعنی کہ قبلہ حق ہے, صحیح ہے, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا, ان کو معلوم تھا, پر انہوں جو ہے جان بوجھ کر چھپا رہے تھے. یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑنا. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے, یعنی کہ ہر ایک کے لیے سینٹر ہے جس کی طرف جو ہے بار بار وہ مڑتا ہے. بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو, جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا, اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے
آیت نمبر 148 ہے، یہاں پر ہم ختم کریں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ فاستبقوا الخیرات، یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے فقرہ ہے یہ آیت کا۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، ہر ایک انسان کے لیے ایک سینٹر ہوتا ہے جس کی طرف انہیں بار بار مڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم اپنا سینٹر کیا بناؤ، بھلائیوں کی طرف بناؤ، کہ بار بار تم کہاں پر مڑنا ہے، بھلائیوں کی طرف جو ہے تم کو مڑنا ہے۔ اب ہمارے کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے کہاں پر مڑتے ہیں۔ جیسا ہم کوئی کام کر لیتے، ذرا تھک گیا، چلو اب تھک گئے نا، اب کیا کریں گے، کس کی طرف مڑتے، موبائل کی طرف مڑتے، آرام سے بیٹھ کے جو ہے پورا دنیا کی سیر کر لیں گے موبائل پر۔ تو ہر ایک انسان کے لیے ایک سینٹر ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے اللہ معاف کرے ہمارا سینٹر جو ہے موبائل بنا ہوا ہے، بات کرے کہ رخ پھیر کے موبائل کی طرف چلے جاتے، یا پھر جو ہے ہر کسی کا الگ الگ رہتا، کسی کا مال رہتا، کسی کا بچے رہتا، کسی کے باتیں رہتا، یا پھر جو ہے ہر کسی کا سینٹر رہتا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے تم کیا سینٹر بناؤ اپنا، بھلائیوں کی طرف جو ہے سبقت لے کے جاؤ، یعنی کہ دوڑو اس کی طرف، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کس کی طرف، نیکیوں کی طرف۔ جیسا تم اپنے جو ہے مشغولیت سے فارغ ہو جاؤ، بزنس سے، کام سے، کچن سے، بچوں کی تربیت سے، یا جو بھی ہے کام سے فارغ ہو جاؤ، تو تمہارا رخ کام مڑنے کا ہے، تمہارا رخ جو ہے نیکیوں کی طرف مڑنے کا ہے۔ تو یہ جو ہے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اپن جو ہے ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی سنا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ کر جو ہے زندگی گزارنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ جوڑ دے، ہم جتنے بھی جو ہے الگ الگ گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے معاف کر دے اور ہم کو جو ہے متحد کر دے۔ جس طریقے سے صحابہ اکرام قرآن کو تھام کر زندگی گزارتے تھے، ہم کو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور تمام اس میں جو اچھے تعلیمات جو کرنے کا حکم دیا گیا اس کے پر عمل کرنے والا بنا دے، اور جس سے روکا گیا ہے اس سے رکنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو وائرس جو پھیلا ہوا ہے، یہ جو بیماری اور یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر کوئی پریشان ہے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ ہماری پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ بے شک ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ ہماری آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم پر رحم فرما دے، اور رمضان آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تو یہ وائرس ہم سے جو ہے دور کر اللہ تعالیٰ پھر تو ہم کو وہ سعادتیں نصیب فرما کہ ہم جمع ہو کر قرآن کو جو ہے مل کر پڑھ سکیں، اور تراویح کو جو ہے ادا کر سکیں، اور تمام جو ہے مسجدوں کی عبادتیں ہم جو ہے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس سے محروم نہ فرما یا رب العالمین۔ ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، تیرے حضور معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم پر رحم فرما دے، اور تمام دنیا کے حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر کر دے، اور جو یہ بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔